الرحیم۔ میرا بریلوی حضرات سے صرف 3 سوال ہیں۔ میرے اگر ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے گئے تو میں ہر سوال کے بدلے میں 1000 روپے پاکستان ان کو نقد ادا کرنے کا پابند ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب کے بارے میں المیزان ممبئی احمد رضا خان نمبر کے صفحہ نمبر 212 پر آتا ہے کہ انہوں نے مرد کے جو اعضاء مخصوص یعنی ذکر اعلی تناسب اس پر تحقیق کر کے اس کے 9 حصے 9 جوڑ یا 9 حصے 9 پارٹ ثابت کیے تھے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب نے جو اس ذکر کو مستعمل کیا تھا تحقیق کے لیے، یہ ان کا اپنا ذاتی عضو مخصوص تھا یا کسی سے عاریتاً لیا تھا؟ اگر عاریتاً لیا تھا تو کس کا تھا اور اس وقت وہ کہاں ہے؟ اور نمبر 2 کہ انہوں نے یہ بیت الخلاء کی ریسرچ عظیم 9 جوڑ ثابت کرنے کی، یہ کہاں انہوں نے یہ ریسرچ کی تھی؟ بیت الخلاء میں کی تھی، باتھ روم میں کی تھی، گھر میں کی تھی، مستورات کے کمرے میں کی تھی، اپنے کمرے میں کی تھی، کہاں کی تھی؟ اس لیے ضمن میں ایک اور سوال ہے کہ احمد رضا خان نے 3 سال کی عمر میں جو رنڈیوں کو اپنا عضو مخصوص دکھایا تھا، تو اس کو چولہ اٹھانے کی بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ جی اگر میں بے پردہ عورتوں کو دیکھوں تو میرا آنکھیں دیکھیں گی، اس سے میرا دل دیکھے گا اور دل سے پھر میرا ذکر یعنی سطر دیکھے گا۔ تو اگر بے پردہ عورتوں کو دیکھنے سے دل، آنکھیں، پھر آنکھوں سے دل، پھر دل سے سطر دیکھ جاتا ہے، تو جو آدمی بندے کے ذکر کو لے کر اس کو ٹٹولے اور اتنا ٹٹولے کہ اس کے 9 جوڑ ثابت کر دے، تو کیا اب اس کو دیکھ کر احمد رضا خان کی آنکھیں اور پھر آنکھوں سے دل اور پھر دل سے سطر نہیں دیکھا ہوگا؟ یہ پہلا سوال ہے جس کے ضمن میں ایک اور سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ احمد رضا خان کی سوانح حیاتوں میں لکھا ہوا ہے، حوالہ ہم دیں گے انوار رضا کے اندر، المیزان کے اندر، فیضان اعراض کے اندر، کہ جب وہ نواب طلب علی خان سے ملنے گئے تو ان کی سسر کی فائٹ پر، تو نواب طلب علی خان نے ان کو اپنے پلنگ خاص پر بٹھایا تھا۔ اب سوال یہ کہ آپ پلنگ خاص ایک خاص اصطلاح ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ہر کوئی جو شادی شدہ ہے وہ اس کو جانتے ہیں کہ گھر میں کمرے میں خاص پلنگ ہوتا ہے اور وہ ایک خاص کام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بیٹھنے کے لیے جو اصطلاح ہے وہ نشست خاص کی ہوتی ہے، یار یہ خاص کرسی ہے میری، یہ میری خاص دری ہے، یہ میری خاص بیٹھنے کی جگہ ہے، میرا خاص مصلح ہے، یعنی یہ چیزیں جو بیٹھنے کی چیز ہوتی ہے، پلنگ خاص پر بٹھایا نہیں، پلنگ خاص پر لٹایا جاتا ہے۔ تو آخر نواب طلب علی خان جو شیعہ تھا، اور شیعہ کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ اغلام بازی کرنے کے 3 فائدے ہوتے ہیں، عاجزی پیدا ہوتی ہے اور تکبر ختم ہوتا ہے اور صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے، اصول کافی میں حوالہ ہے۔ تو آخر نواب طلب علی خان کو پورے گھر میں احمد رضا خان کو بٹھانے کے لیے پلنگ خاص ہی کیوں ملا، نشست خاص کیوں نہیں ملی؟ اس کی ذرا اگر وضاحت ہو جائے، یہ پلنگ خاص کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی نا۔ تو ہم آپ سے بریلیوں سے آپ پوچھ لیں، آپ کبھی بھی کسی بھی بریلی سے ملنے چلے جائیں، آج تک اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلنگ خاص پر تشریف رکھیں۔ وہ نشست ہوتی ہے بیٹھنے کی کرسی زمین پر، یہ جو علماء کی ترتیب ہوتی ہے، عام گھروں میں کرسی ہوتی ہے، یہ آپ نے آج تک کبھی نہیں سنا ہوگا کہ آپ جس سے ملنے گے تو آپ کو پلنگ خاص پر بیٹھنے کا کہا، پلنگ خاص پر بٹھایا نہیں، لٹایا جاتا ہے، لہٰذا اس کی ذرا وضاحت کر دیں۔ تیسرا سوال بدر الدین احمد رضوی نے سوانح امام احمد رضا میں جو احمد رضا خان کو جو 3 سال کی عمر میں چولہ اٹھانے کا واقعہ ہے، اس بریلیوں کو ذکر دکھا کر پھر جنسیات پر لیکچر دینے کا بات ہے، واقعہ ہے، اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ غیورانہ حرکت تھی۔ تو اگر 3 سال کی عمر میں یا کسی بھی عمر میں رنڈیوں کے سامنے سطر اٹھا کے، چولہ اٹھا کے، دامن اٹھا کے ذکر دکھانا یہ غیورانہ حرکت اور غیرت کی دلیل ہے، تو کیا آج کے سارے بریلی بے غیرت بنے ہوئے ہیں کہ سوائے احمد رضا خان کے آج تک کسی بھی بریلوی نے یہ غیورانہ حرکت کیوں نہیں؟ اب یا تو وہ احمد رضا خان کو بے غیرت مانے یا پھر اپنا بے غیرت ہونا تسلیم کرے کہ احمد غیرت والی بات ہر کوئی کرنے پر فخر محسوس کرے گا۔ تو یہ دعوت اسلامی والوں نے آنکھوں کا کفر مدینہ نکالا ہے اور وہ کپڑے کے چشمے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ بے غیرتی ہے کپڑے کے چشمے لگانا، اس لیے کہ ان کے مذہب میں غیرت یہ ہے کہ آنکھوں پر چشمہ لگانے کے بجائے بغیر شلوار کے لمبا کرتا اٹھا کے آنکھوں پر لگا لیا جائے۔ تو آخر آج کے بریلوی اس غیورانہ حرکت سے کیوں عاجز اور کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ واہ عالت تیرے وہ بچپن کا زمانہ، واہ عالت تیرے وہ بچپن کا زمانہ، وہ پتلی پتلی ٹانکیں جس پر نہیں ہوتا تھا پجامہ،
تو یہ 3 میرے سوال ہیں، اس کا اگر کسی نے بھی معقول جواب بریلی میں دے دیا، یہ کوئی کسی کی توہین کے لیے نہیں ہے، ایک علمی میں نے اپنی تسلی کروانی ہے، تو اگر کسی بھی بریلوی نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو ہر سوال کے بدلے میں 1000 روپے کا انعام دینے کے لیے الحمدللہ میں تیار ہوں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حق کے پیکر اور نفوس قدسیہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی دین کی سربلندی کے لیے اس دنیا میں پیدا فرمایا، ان ہستیوں نے شجر اسلام کو پانی سے نہیں بلکہ اپنے خون سے سیراب فرمایا، اور ان کی حفاظت کے لیے بڑی سی بڑی طاغوتی طاقت سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہے، برعکس اس کے کہ چند ایسے بدبخت قسم کے لوگ بھی اس دنیا میں معرض وجود میں آئے اور اپنی ناکام کوششوں سے اسلام کے اصلی چہرے کو چھپانے کی اور اللہ والوں پر کیچڑ اچھالنے کی سعی کرتے رہے۔ ان میں دیوبندی مذہب کے مولوی ساجد خان کا شمار بھی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کلپ سنی، اس نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اہل سنت و جماعت سے 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کے ذکر یعنی اعضائے تناسل کے 9 جوڑ ثابت کیے ہیں۔ تو سوال اس کا یہ ہے کہ یہ جو ذکر اعضائے تناسل پر اعلیٰ حضرت نے تحقیق کی، اس کا اپنا ذکر تھا یا کسی سے عاریتاً لیا اور کہاں بیٹھ کے کی وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ساجد خان علم سے بالکل کورے ہیں۔ اگر اس نے کتاب حیات الحیوان پڑھی ہوتی تو وہ اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرنے کی جرت بھی نہ کرتے۔ علماء محققین جانتے ہیں کہ صاحب حیات الحیوان نے حیوانات اور اس کے اعضاء اور عادات پر بڑی تحقیق سے یہ کتاب لکھی۔ آپ نے ایک جانور کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، وہ جانور گوہ جانور ہے جو اکثر کھیتوں میں دیہاتوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں صاحب حیات الحیوان نے لکھا ہے کہ اس کے نر کے 2 ذکر یعنی اعضائے تناسل اور مادہ کے 2 فرج ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب حیات الرحمن کے بارے میں مولانا کی کیا رائے ہوگی؟ اور دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ خود نر تھے، اس کے پاس اپنا ذکر اعضائے تناسل موجود تھا، تو عاریتاً یا ادھار اس صورت میں لی جاتی ہے جب چیز اپنے پاس موجود نہ ہو۔ ہاں البتہ عاریتاً اس تناسل کا لینا مولوی ساجد خان کے اکابر کی کتابوں سے ایک واقعہ ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی جو مولانا ساجد خان نقشبندی کے مذہب دیوبندی مذہب کے امام سویم ہیں، وہ اپنی کتاب اشرف سوانح میں ایک واقعہ اپنے والد صاحب کا نقل کرتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو گچلی کی یعنی خارست کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب اپنی زندگی سے تنگ آ چکے تھے، بیزار تھے۔ کسی حکیم نے اس کو دوائی دی اور دوائی کے استعمال سے میرے والد صاحب صحت یاب تو ہوئے، لیکن اس کا جو غلط ری ایکشن ہوا دوائی کا، اس کی وجہ سے میرے والد صاحب ہجڑے بن گئے، نامرد بن گئے، جس کی وجہ سے میری نانی کو یہ فکر لگی کہ میرے داماد تو اب ہجڑے بن چکے ہیں، ان کے یہاں نرینہ اولاد بھی نہیں ہے۔ وہ ایک مجذوب کے پاس جاتی ہیں، ان سے دعا کرواتی ہیں۔ مجذوب نے دعا کی اور فرمایا کہ اس کے یہاں آپ کے داماد کے یہاں 2 بیٹے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، یہ لمبی چوڑی بات ہے۔ اب مولانا ساجد خان صاحب سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بقول مولانا اشرف علی تھانوی کے کہ ان کے والد صاحب تو نامرد بن چکے تھے، ہجڑے بن چکے تھے، تو وہ اس کام کو انجام دینے کے لیے کس سے عاریتاً ذکر یعنی اعضائے تناسل لیا اور کیسے، یہ کس سے لیا اور وہ اس وقت کہاں ہیں؟ یا مولانا ساجد خان صاحب کا یہ عقیدہ تو نہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں؟ یا مولوی ساجد خان نقشبندی کا عقیدہ یہ کہ مولانا گنگوئی صاحب بقول مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی مرثیہ محمود الحسن کے اندر لکھتے ہیں کہ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا، مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف مردوں کو زندہ کیا،
ہمارے مولانا گنگوئی نے مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ مولانا صاحب کا عقیدہ تو نہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی آسمان سے گرے اور کھجور میں اٹکے؟ یہ عاریتاً اس تناسل سے پیدا ہونے والے بچے جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، اے محبوب آپ کا گستاخ ولد زنا یعنی حرامی ہوگا، سچ فرمایا میرے اللہ نے۔ اور پھر اس ادار کے اس تناسل سے پیدا ہونے والے بچے مولانا اشرف علی تھانوی نے اس عاریتاً ذکر کو بڑھانے کی تحقیق اپنی کتاب بہشتی زیور جلد 11 میں لکھی۔ یاد رہے یہ کتاب مولانا صاحب نے لڑکیوں اور عورتوں کے لیے لکھی ہے، جس میں یہ نسخہ بھی درج فرمایا ہے۔ اب مولانا ساجد خان صاحب یہ بتائیں گے کہ یہ ذکر کے بڑھانے کی تحقیق جو اس کے اکابر مولانا تھانوی نے اپنی یہ کتاب میں لکھی، تو یہ باپ کے جو عاریتاً ملنے والے اس تناسل پر کی یا اور کسی سے لے کر یا اپنے ذکر پر کی، یعنی مولانا تھانوی صاحب نے، اور کہاں بیٹھ کے کی۔ دوسرا سوال مولانا ساجد خان نے کیا کہ آنکھوں سے دل اور دل سے ذکر بیٹھ جاتا، یہ اعلیٰ حضرت پر کیچڑ اچھالتے ہوئے اس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ 3 سال کے تھے، وہ رنڈیوں کا واقعہ نقل کرتے ہیں اپنے اس میں ویڈیو میں سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ تو 3 سال کا بچہ پہلے تو شریعت کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اور پھر دوسری بات یہ کہ جو غیرت اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں عطا فرمائی تھی، وہ غیرت ان کے بڑے اکابرین کو 40 برس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ ان کی کتابوں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں میں، آپ لوگ سماعت فرمائیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے تذکرۃ الرشید، یہ قدوۃ العلماء زبدۃ الفقہاء فخر المحدثین قطب العالم مولانا الحاج حافظ رشید احمد گنگوئی کی سوانح ہے۔ اس کے مصنف ہے مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی۔ اس کے صفحہ نمبر 242 پر یہ رنڈیوں کا واقعہ نقل کرتے ہیں، یہ آپ اس کا صفحہ دیکھ لیں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی نے ایک دن ہنس کے فرمایا، مسکرا کے یعنی فرمایا کہ ایک بار فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں۔ ایک بار سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پہ حضرت ٹھہرے ہوئے تھے، سب مریدنی اپنے میاں کی زیارت کو آئیں، مگر ایک رنڈی نہیں آئی۔ میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ تو رنڈیوں نے جواب دیا کہ میاں صاحب ہم نے اس سے بہت کہا چل میاں کی زیارت کو، تو اس نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں اور بہت روز سے آؤں، میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں، میں زیارت کے قابل ہی نہیں۔ میاں صاحب نے کہا جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں۔ جب وہ میاں صاحب کے سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بھائی تم کیوں نہیں آتی تھی؟ تو اس نے کہا حضرت میں روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں۔ تو میاں صاحب بولے کہ بھائی تم کیوں شرماتی ہو؟ کرنے والا کون؟ یعنی جو تم دھندا کر رہی ہو یہ کرنے والا اور کرانے والا کون؟ وہی، یعنی اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ تم سے زنا کروا رہے ہو۔ تو معاذ اللہ یہ ہے دیوبندیوں کی توہین۔ اصل میں یہی ان کا عقیدہ، ان کے پرانے اکابر جبریہ کا عقیدہ ہے، جس کو یہ لوگ تبلیغی جماعت کے ذریعے سے عام عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ جب ایک تبلیغی جاہل عوام کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی خرافات کو بیان کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ تو یہی ان کی اصل کتابوں میں ملتا ہے، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ اور زنا کی نسبت کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جیسا کہ آپ لوگوں نے تذکرۃ رشید کے حوالے سے دیکھا۔ اور علماء متقدمین اور فقہاء اکرام نے اس عقیدے کو کفر لکھا ہے۔ فتح عالمگیر، بزازیہ، قاضی خان، مکتوبات شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ پڑھیں تو علماء فقہاء اور محدثین نے یہ فرمایا کہ الافعال کلها من اللہ تعالی والعبد مجبور فہذا کفر، یعنی ایسا عقیدہ رکھے کہ سارے فعلوں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کرے اور بندے کو محض مجبور سمجھے، تو ایسا عقیدہ رکھنا کفر ہے۔ یہ کفری عقیدہ جو یہ اپنے خرافات کو بیان کرتے ہیں اور اپنا گند اعلیٰ حضرت پر ڈالنا چاہتے ہیں۔
اور تیسرا سوال اس کا یہ تھا کہ نواب کلب علی خان کے پاس جب اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے تو انہوں نے خاص پلنگ پر اعلیٰ حضرت کو بٹھایا، تو مولانا ساجد خان صاحب یہ اعلیٰ حضرت پر کھیچڑ اچھالتے ہوئے کہتے ہیں کہ خاص پلنگ لٹانے کے لیے ہوتا ہے، بٹھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ واقعی مولانا نے سچ فرمایا، کیونکہ ان کے اکابر کے ہاں ایسے پلنگ لٹانے کے لیے ہوتے تھے اور ان کے اکابر کو بعض دفعہ ایسے پلنگوں پر لٹایا بھی گیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ، مولانا اشرف علی تھانوی اس کے مصنف ہیں۔ وہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 273 پر یہ حکایت نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 273، حکایت نمبر 305 پر، کہ ایک دفعہ گنگو میں بہت بڑا مجمع تھا۔ گنگو کی خانقاہ میں حضرت گنگوئی اور حضرت نادوتوی کے مرید و شاگرد سب جمع تھے۔ یہ دونوں حضرات وہیں تشریف فرما تھے۔ تو حضرت گنگوئی نے نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا، ذرا لیٹ جاؤ، یعنی اس پلنگ پر لیٹ جاؤ جس کو مولانا ساجد خان نقشبندی نے بیان کیا، یعنی اس کو اپنے اکابر کی بات یاد آ گئی۔ یعنی مثال مشورے کا جو جیسا ہوتا ہے دوسروں کو ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو مولانا صاحب شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا۔ مولانا بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے اور اس چارپائی پر لیٹ گئے، اور مولانا کی طرف حضرت گنگوئی صاحب نے کروٹ بدل کر اور اپنا سینہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے قلب کو تسکین دیا کرتا ہے۔ تو یہی تھا جو مجمع کے اندر مولانا گنگوئی نے مولانا نانوتوی کو رسوا کیا۔ یہ بات یہاں تک نہیں رکی، یہ جو اس کے سینے میں مولانا نانوتوی کو خراب کرنے کی آگ جل رہی تھی، اس کو انہوں نے ایک دن خواب میں اس کو بیان فرمایا۔ یہ ہے میرے سامنے تذکرۃ الرشید کتاب، یہ وہی کتاب ہے جو میں نے پہلے اس کا حوالہ دے دیا، حوالہ گزرا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 289 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک بار فرمایا کہ میں نے ایک بار خواب دیکھا کہ مولوی محمد قاسم نانوتوی عروس کی صورت میں ہے، اور میں عریس یعنی وہ دلہن اور میں دلہا، ان کا میرا نکاح ہو گیا۔ جس طرح زن و شوہر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا فائدے کو، مرد جیسے عورت کو خراب کرتا ہے، تو میں نے نانوتوی کو اس طرح خراب کیا۔ تو یہی ہے اللہ والوں کی بد دعا، یہ اللہ والوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، حالانکہ یہی باتیں، یہی گند ان کی اپنی کتابوں میں ہے۔ اور یہی ارواح ثلاثہ کے اندر، یہ میرے ہاتھ میں ارواح ثلاثہ، اس میں ایک مولانا محمد قاسم نانوتوی کا واقعہ صفحہ نمبر 256 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کٹر چھوکرا باز تھے۔ وہ کسی محفل میں بیٹھتے، بچوں کو دیکھتے تو ان سے ہنسی مذاق کرتے، کبھی ان کی ٹوپی اتارتے، کبھی کمر بند کھولتے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ازل سے ہی چھوکرا باز ہے، یہ اصل میں اپنا گند اعلیٰ حضرت پر ڈالنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی انعامات کی پیشکش کرتے ہیں۔ مولانا ساجد خان، ہم لعنت پیشتے ہیں آپ کے اس پیسے پر، ہم اللہ اور اس کی رضا کی خاطر، اولیاء کرام کی رضا کی خاطر آپ کو جواب دے رہے ہیں۔ آئندہ جو بھی آپ کا سوال ہوگا انشاءاللہ العزیز منہ توڑ جواب دیں گے۔ اہل سنت کوئی ڈگوسلا مذہب نہیں، کوئی بناوٹو مذہب نہیں کہ آپ کے سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ سوال کریں گے اہل سنت کے علماء آپ کو جواب دیتے رہیں گے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کی سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔